بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 10ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نصب الفعل المضارع، یعنی فعل مضارع کے نصب کا بیان۔ اسے سمجھتے ہیں ہم قاعدے کی مدد سے۔ قاعدہ: فعل مضارع سے پہلے اگر نصب دینے والا کوئی حرف آ جائے تو فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے۔ نصب دینے والے حروف یہ ہیں ان، لن، کئی، اذن۔ جیسے یریدو شاہد ان یسوق سیارۃ۔ اب اس جملے کے اندر جو یریدو ہے وہ فعل مضارع ہے، شاہد فاعل مرفوع ہے، ان حرف نصب ہے، یسوق فعل مضارع منصوب ہے، سیارۃ مفعول بھی منصوب ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کل کے سبق میں ہم نے الفعل المضارع المرفوع پڑھا تھا۔ وائے کی شرط تھی کہ اس سے پہلے کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا حرف نہ ہو۔ اب آج کا اور آنے والا جو سبق ہے اس کے اندر نصب اور جزم دینے والے حروف کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے، جس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ مضارع کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی ایسے حروف نہیں ہیں جو اسے نصب یا جزم دیتے ہیں تو وہ اپنی اصلی حالت پہ رہتا ہے، وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن ان کے آنے کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو آج کا سبق منصوب سے متعلق ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے معنی الکلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا معنی ہے یہ کہ، لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں، کئی تاکہ، یفلحو کامیاب ہوتا ہے، یفوزو پاس ہوتا ہے، الکسلان سست، یسرنی مجھے یہ پسند ہے، اتفقہ میں سمجھ حاصل کرتا ہوں، نعودہ اس کی عیادت کریں گے، عدو دشمن، وطن بلد ملک، بشرا خوشخبری، ابشر میں خوشخبری سناؤں گا، الحلاوہ مٹھائی، مقدم پیش کروں گا، یسوق چلاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے معنی الکلمات۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ الدرس العاشر نصب الفعل المضارع۔ اب یہاں ہم آج کے سبق میں فعل مضارع منصوب کی مثالیں پڑھیں گے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ نصب دینے والے جو حروف ہیں ان کے فعل مضارع پہ داخل ہونے کے بعد وہ داخل کیسے ہوتے ہیں، پہلی بات، اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے۔ اریدو ان اکتب الرسالۃ، اس کا معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اریدو کا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں، ان اکتبہ یہ کہ میں لکھوں، الرسالۃ خط۔ اب اس جملے کے اندر اکتبہ، اریدو بھی فعل مضارع ہے، لیکن یہ دیکھیں اس سے پہلے کوئی حرف نصب نہیں ہے، لہٰذا یہ مرفوع ہے، اریدو میں چاہتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد لفظ ان آ گیا جو کہ نصب دیتا ہے، لہٰذا اس کا اثر کیا ہوا، اکتب الرسالۃ، با کے اوپر زبر آ گئی۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں اور اس سے آگے ایسے ہی جملے بنتے جائیں گے، اور یہی مقصود بھی ہے۔ یسرنی ان تزورنا، مجھے خوش کرتا ہے آپ سے ملاقات کرنا، آپ کی زیارت سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی ان آیا، لہٰذا نتیجے میں تزورنا، را جو ہے اس پہ زبر آ گئی۔ اب کیونکہ تمرین کے اندر بھی یہی باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی، لہٰذا اب ہم سبق کے اندر ہی ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ مزید وقت کو ہم بچا سکیں۔ لن یفلح الکافرون، اب یہاں اگر آپ قاعدے پہ نظر رکھیں تو وہاں ان کے بعد لفظ لن تھا، تو اب اس کا استعمال دیکھیے، لن یفلح الکافرون، کافر ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں لفظ لن داخل ہو گیا یفلحو کے اوپر، لہٰذا اس نے یفلحو کو یفلحا بنا دیا۔ لن یفوز الکسلان، سست بندہ ہرگز پاس نہ ہوگا۔ جئتو کئی اتعلم العلم، میں آیا تاکہ علم حاصل سیکھوں کروں۔ تو یہاں بھی کئی داخل ہو گیا اتعلمو پہ، جس نے اتعلمو کو اتعلمہ میں تبدیل کر دیا، یعنی میم پہ زبر آ گئی۔ اتعلمو کئی اخدم الاسلام والمسلمین، میں علم سیکھتا ہوں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کر سکوں۔ یقول خالد لشاہد،
خالد شاہد سے کہتا ہے سأزورک یوم الجمعتی، میں عنقریب بروز جمعہ تم سے ملاقات کروں گا۔ فیقول شاہد، پس شاہد کہتا ہے اذن اکرمک، تب میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اب کئی کے بعد جو اگلی چیز تھی وہ تھی اذن، تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اکریما کا ہو گیا، یہ اکریما، یہ اکریمو تھا، یہ اکریما بن گیا، اور کا کی جو ہے وہ مخاطب کی اس میں ضمیر استعمال ہوئی۔ یقول التلمیذ للمعلم، شاگرد استاد سے کہتا ہے سأجتہد فی دروسی، میں عنقریب اپنے اسباق میں محنت کروں گا۔ فیقول المعلم اذن تنجح، تو استاد کہتا ہے تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے مختلف جو نصب دینے والے حروف ہیں ان کو ہم نے یہاں جملوں میں ان کا استعمال دیکھا۔ ایک تو یہ کہ وہ جملے میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جس طریقے سے اريد ان اکتب الرسالۃ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو خط لکھوں۔ تو اسی طریقے سے جو باقی جملے ہیں وہاں بھی مختلف مقاصد کے لیے یہ جو نصب دینے والے الفاظ ہیں، جس طریقے سے کئی ہے تاکہ، تو اب اپنی جگہ ایک اہم جملہ ہے کہ فلانا کام میں کر رہا ہوں تاکہ میں یہ حاصل کر سکوں۔ اگر لفظ تاکہ نہ ہو تو وہ ہم اپنا مافی ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے۔ اچھا جی، اب آئیے اسی عبارت کو استاد اور تلمیذ کے درمیان سوال جواب کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کا استعمال ہوگا۔ هل تريد ان تكتب الرسالة، کیا تم چاہتے ہو کہ تم خط لکھو؟ تو جواب ہے نعم اريد ان اکتب الرسالة۔ اب یہاں بھی دیکھیے ان کا استعمال ہوا۔ الى من تكتب الرسالة، اب اس کے اندر ان میں سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے۔ اکتب الرسالة الى والدی، اب یہاں دیکھیے اکتبو ہو گیا۔ اب اوپر والی عبارت میں اگر آپ دیکھیں تو اريد ان اکتبا تھا، اور اس کی وجہ نصب ہے۔ هل تحب ان تزورنا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم سے ملو، ہماری زیارت کرو؟ تو جواب ہے نعم احب ان ازورکم، جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں۔ هل يفلح الكافر لن يفلح الكافر، ہرگز کافر کامیاب نہ ہوگا۔ اب یہ ہرگز کا معنی لن يفلح میں جو لفظ لن ہم نے استعمال کیا نصب والا، اس سے ہمیں حاصل ہوا۔ هل يفوز الکسلان، کیا سست آدمی پاس ہو جائے گا؟ تو جواب ہے لن يفوز الکسلان، ہرگز کامیاب نہیں ہوگا سست آدمی۔ اب یہ ایک نیچر کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی جو محنتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو سست ہیں وہ پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے یہ جملہ ہے۔ هل تحب ان تجتہد، کیا تم چاہتے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم محنت کرو؟ تو جواب ہے نعم احب ان اجتہد۔ اذن تنجح مطلب تب تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس کا جواب ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ لماذا التحقت بهذه الجامعہ، تم نے اس جامعہ میں داخلہ کیوں لیا؟ التحقت بالجامعۃ کی اتعلم العلم، میں نے جامعہ میں داخلہ اس لیے لیا تاکہ میں علم سیکھ سکوں۔ لماذا تتعلم العلم، تم کس لیے علم کو سیکھتے ہو؟ اتعلم العلم کی اخدم الاسلام والمسلمین، میں علم سیکھتا ہوں تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کروں۔ خالد یزورک غدا، خالد کل تمہاری زیارت کرے گا، یعنی ملاقات کرے گا۔ اذن استقبلہ و اکرمہ، تب میں اس کا استقبال کروں گا اور اس کا اکرام کروں گا، یعنی جب وہ آئے گا تو تب پھر میں انشاءاللہ اس کا استقبال بھی کروں گا اور اکرام بھی کروں گا۔ لیکن جو ہم نے سیکھنے والی چیز ہے کہ وہ اذن آنے کے بعد استقبلہ، لام پہ زبر آ گئی، اور یہی آج کے سبق میں ہمیں سکھایا جا رہا تھا۔ تو الحمدللہ آج کا سبق تو مکمل ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تمرین کو۔ تو پہلا ہدف کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکتب نواصب الفعل المضارع فی الدرس الماضی۔ ابھی ہم نے سبق کے دوران یہ جتنے بھی الفاظ کو ہائی لائٹ کیا، ان لن کئی اذن کو، جو اس کے جملے تھے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہائی لائٹ کریں آپ نے جو سبق میں پڑھے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے کر دیے ہیں۔ پھر دوسرا وہ کہتا ہے کہ اکتب الفعل المضارع المنصوب فی الدرس الماضی، تو یہ بھی ہم نے کیا جس طرح لن یفوزا، تو یہ جتنے بھی فعل مضارع تھے یہ سارے ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں دوران سبق۔
اب ہے اس سے اگلی بات کہ ترجم بالاردیہ واذکر الافعال المضارعہ المنصوبہ. ہم نے عربی کی اردو بنانی ہے اور ساتھ مضارع منصوب کی پہچان کروانی ہے. احب ان تکون عالما، میں چاہتا ہوں کہ تم عالم بن جاؤ. اب اس کے اندر احب جو ہے یہ فعل مضارع، ان تکون جو ہے اس میں جو تکونا تھا یہ ہے فعل مضارع منصوب. یرید الطفل ان ینام، بچہ چاہتا ہے کہ وہ سو جائے، یہاں یناما ہے مضارع منصوب. یحب اللہ ان یتوب العبد، اللہ پسند فرماتے ہیں کہ بندہ توبہ کرے، اب یہاں یتوبہ ہے. لن یغفر اللہ للکافرین والمشرکین، اللہ ہرگز کافروں اور مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا. اب یہاں لن یغفرا، یہ یغفرا جو ہے یہ ہے بیسکلی مضارع منصوب. لن اکتب علی الجدار، اکتبہ میں دیوار پر ہرگز نہیں لکھوں گا. تو اب یہاں اکتبہ جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہے جو کیونکہ لن آیا ہے اس سے پہلے، سو یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. دخلت الجامعۃ کی اتفقہ فی الدین، میں نے جامعہ میں داخلہ لیا تاکہ میں دین سمجھ سکوں. تو یہاں کی اتفقہ. اسی طریقے سے ذهب جمال الی وطنہ کی یزور امہ و اباہ، جمال اپنے وطن گیا تاکہ وہ اپنی ماں باپ کی زیارت کرے. تو یہاں اس عبارت میں کی یزورا یہ ہے وہ افعال المضارع منصوبہ جو ہیں. اذهب الی المطار کی استقبل الحجاج الکرام، میں ایئرپورٹ جاتا ہوں تاکہ حجاج کرام کا استقبال کروں. کی استقبلا یہ ہے جو ہدف ملا ہوا ہے ہمیں. یقول سعید لزمیلہ، سعید اپنے دوست سے کہتا ہے سأہدی الیک کتابا، ان قریب میں تمہیں کتاب ہدیہ کروں گا. فیقول لہ زمیلہ، تو اس کا ساتھی اس کو کہتا ہے اذن اشکرک، تب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اب لیکن یہاں بھی دیکھیں اشکرو کا ہو گیا اذن کی وجہ سے. یقول الاستاذ لتلاميذه زمیلکم شاہد مریض، استاد اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تمہارا ساتھی شاہد بیمار ہے. فیقول التلامیذ، تو شاگرد کہتے ہیں اذن نزورہ ونعودہ غدا، تب ہم اس سے ملیں گے اور اس کی عیادت کریں گے کل. اب ہمارا ہدف اردو سے عربی بنانا ہے. میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اريد ان اخدم الاسلام، خالد آپ سے ملنا چاہتا ہے. يريد خالد ان يزورك، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. ماذا تريد ان تسأل، اب یہاں تسأل جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اريد ان اسأل سؤالا، اسأل جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہے اس میں کیونکہ ان آیا ہے اس سے پہلے. میں ہرگز کسی پر ظلم نہیں کروں گا. لن اظلم احدا، شاہد ہرگز جھوٹ نہیں بولے گا. لن یکذب شاہد، دشمن ہرگز ہمارے ملک میں داخل نہ ہوگا. لن يدخل العدو فی وطننا، میں دروازے میں کھڑا ہوا تاکہ مہمانوں کا استقبال کروں. وقفت علی الباب کی استقبل الضیوف، اب یہاں استقبلا جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہے. جمیل بازار جاتا ہے تاکہ گوشت خریدے. یذهب جمیل الی السوق کی یشتری لحما، میں نے اپنے دوست سے کہا میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا. قلت لزمیلی ابشرک، تو اس نے کہا تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور مٹھائی پیش کروں گا. فقال اذن اشکرک وَأُقَدِّمَكَ حَلَاوَةً، تو الحمدللہ ہمارا یہ ہدف بھی مکمل ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں آخری جو ہدف ہے وہ ہے اعرب الجمل الآتیہ. اب یہاں ہے احب ان اسافر، تو احب تو فعل مضارع مرفوع ہے. ان جو ہے اس میں وہ حرف نصب ہے اور اسافرہ جو ہے وہ مضارع منصوب ہے. جئت کی اسلم علیک، جئتو فعل ماضی ہے اور کیونکہ اس میں جئتو تو تا کی ضمیر ہے، متکلم کی بات ہو رہی ہے. اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو جئتو تو ماضی کا جملہ ہے، یہ جئتو ٹھیک ہے.
اور کئی یہ آپ کا لفظ نصب دینے والا لفظ آ گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ اسلم فعل مضارع ہے وہ منصوب کر دیا اس نے، اور علیکا کے اندر علا جو ہے یہ حرف جر ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر مخاطب مجرور ہے۔ لن اکذبا، اب لن جو ہے اس میں حرف نصب ہے اور اس نے اکذبو سے اس کو اکذبا بنا دیا، یعنی کہ فعل مضارع کو منصوب کر دیا۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا فیڈ بیک انتہائی قیمتی ہے، اسے دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔